تو کچھ معرفت کی باتیں، اللہ کے ذکر کی باتیں آج ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو دلوں کے اندر ایک چاشنی اور لذت محسوس کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کا محبوب، سب سے بڑا محبوب وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایمان والے اپنے دلی تسکین کے لیے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ چیز تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ انسان کے سامنے اگر کسی خوبصورت چیز کا، اچھی چیز کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، تو انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ انسان کے سامنے پھولوں کا ذکر کیا جائے، انسان کے سامنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے، مسلمانوں کے سامنے مدینے کا تذکرہ چھڑ جائے تو کتنا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سامنے اگر گندگی کا ذکر کیا جائے تو دل و دماغ میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان چونکہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، پھر جب رب کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے یا خود رب کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے رب کے ذکر سے اپنے دلوں میں وہ سکون محسوس کرتے ہیں، لذت اور چاشنی اور سکون کی کیفیت ان کو محسوس ہوتی ہے جب ایمان والا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ذکر خداوندی کا جسمانی فائدہ، کہ جسمانی طور پر اگر کوئی پریشان ہے، اگر وہ ذہنی طور پر کسی ٹینشن میں ہے تو بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر لے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو دلی تسکین پہنچے گی، اس کا دل و دماغ راحت پائے گا اور دل و دماغ کے اندر وہ ایک سکون اور لذت کو محسوس کرے گا۔ دوسرا اخروی فائدہ، وہ بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ نے، حدیث میں آتا ہے، طبرانی شریف میں حدیث ہے، اللہ نے کچھ فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ کائنات کے اندر دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی مجلس ہے جہاں پاکیزہ اور اللہ والے بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں بیٹھے ہوں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوں۔ وہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، صبح شام ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پھر فرشتے اس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ پھر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، وہ فرشتے کہتے ہیں اے دوسرے فرشتوں، جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، تم اللہ کے ذکر کی مجالس کو ڈھونڈ رہے ہو نا، ادھر آؤ، ہمیں مل گئی ہے۔ یہاں اللہ والے بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں بیٹھے ہیں، اپنے رب کی یاد کو، اپنے رب کے ذکر کو کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، تمہاری جو ضرورت تھی، تمہاری جو حاجت تھی، جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہے، یہاں آؤ۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر دوسرے فرشتے بھی وہیں جمع ہو جاتے ہیں جہاں اللہ والے اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ رب کے ذکر کا فرشتے بھی مزہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے پھر اپنے رب کے ہاں جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم تو ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں میرا مولا زمین پر فلاں جگہ تیرے فلاں فلاں بندے بیٹھ کر تیرے ذکر کی محفل کو سجائے ہوئے تھے، وہاں پر بیٹھ کر تیری یاد منا رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دوزخ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ پھر پوچھتا ہے فرشتوں سے اگر میرے بندے دوزخ کو دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کا ذکر مزید بڑھ جاتا، مزید وہ کوشش کرتے تیری یاد منانے کی، دوزخ سے بچنے کی۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا دوزخ کو تو انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر انہوں نے تیری جنت کو دیکھا ہوا ہوتا تو ان کا شوق مزید بڑھ جاتا، مزید وہ تیرے ذکر میں اضافہ کرتے، صبح شام تیرے ذکر میں ہی رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔
اچھا جب یہ ہوتا ہے، فرشتے اللہ کے ہاں سے بخشش کا پروانہ جب لے لیتے ہیں، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے سب کو ہی بخش دیا۔ اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے تھے جو ذکر کی خاطر نہیں آئے تھے، اپنے کسی کام کے لیے آئے تھے۔ دیکھا لوگ ذکر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ذکر کی محفل میں بیٹھا ہے، دوسرا اس کا بھائی پیچھے سے آیا چابی لینے کے لیے، اب دیکھا کہ بھائی تو مصروف ہے ذکر میں، اس نے کہا چلو انتظار کر لیتا ہوں، وہ فارغ ہو جائے پھر چابی لے کر گھر جاتا ہوں۔ کوئی کسی اور کام کے لیے آیا، کوئی کسی کو بلانے آیا اور ویسے ہی بیٹھ گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے سب کو ہی بخش دیا، کچھ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو تیرے ذکر کی خاطر نہیں آئے تھے، اپنے کام کے لیے آئے تھے۔ سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتو ہم القوم لا یشقا جلیسہم، اے میرے فرشتو وہ میرے ذاکرین کی جو مجلس تھی، جو میرا ذکر سجائے بیٹھے تھے، وہ ایک ایسی پاکیزہ قوم ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جو لوگ اپنے کام کے لیے آئے تھے، مجھ رب نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو صحبت اتنا رنگ لا رہی ہے کہ وہ ذکر کے لیے آئے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صرف صحبت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کا رنگ ان پر ایسا چڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقا جلیسہم، اللہ کا ذکر کرنے والی وہ ایسی پاکیزہ قوم ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ دوسروں کی وجہ سے ان خام خواہ آنے والے لوگوں کی بھی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسی حدیث پر اعتراض کیا۔ پیر صاحب سے آ کر کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذکر کوئی اور کر رہا ہے اور اس ذکر کا اثر دوسرے لوگوں تک جا رہا ہے جن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو بزرگ سے جب یہ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کوئی اور کرے، رنگ کسی اور پر بھی چڑھے، تو بزرگوں کے سمجھانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، وہ مناظرے شناظرے نہیں کرتے۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بیٹھ جا، تجھے سمجھاتا ہوں۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس بزرگ نے کسی اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ پنکھا لے آؤ، ہوا تو کرو، گرمی ہو رہی ہے۔ وہ مرید آیا، آ کر پیر صاحب پر پنکھا کرنے لگا، ہوا کرنے لگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے اس شخص سے پوچھا بھائی صاحب آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا یہ جو کھڑا ہے یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو میری خدمت کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تو میری صحبت میں بیٹھا ہے، خدمت یہ میری کر رہا ہے، ہوا تجھ تک آ رہی ہے۔ کیا تو اللہ کے ذکر کی تاثیر ہوا جتنی بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے پر کیا اللہ کے ذکر کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ ایک بندہ میرا مرید ہے، میری خدمت کرنے کے لیے میرے اوپر ہوا کر رہا ہے، وہ ہوا تجھ تک آ رہی ہے، ہوا کی تاثیر مانتا ہے، اللہ کے ذکر کی تاثیر نہیں مانتا۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجلس میں آنے والے پر بھی اپنے ذکر کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس آیا تھا بو علی سینا۔ بو علی سینا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا فلسفی ہے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے عارفین میں آپ کا شمار ہوتا ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ درس دے رہے تھے اللہ کے ذکر پر کہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون اترتا ہے، اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تو ماحول کے اندر تازگی اور رحمتیں چھاتی ہیں۔ تو بو علی سینا تھا فلسفی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذات میں تو تاثیر ہوتی ہے، اللہ کی ذات میں تاثیر ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں تاثیر، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں بناتے ہیں، شکل خارجی، شکل خطی، شکل لسانی، یہ 4 شکلیں وہ بناتے ہیں کہ ہر چیز کی 4 شکلیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ہر چیز کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آگ ہے، آگ، اس کی ایک شکل خارجی، باہر ہم آگ جلا کر رکھ دیں تو اس کی تاثیر ہوگی، اس کے اوپر ہم سالن پکانا چاہیں پکا سکتے ہیں، ہاتھ سینکنا چاہیں سینک سکتے ہیں، اس کی تاثیر ہے۔ دوسرا کہ ہم کسی کاغذ کے اوپر آگ لکھ دیں، یہ اس کی ہے شکل کتابی۔ اب کاغذ کے اوپر آگ، لفظ آگ لکھنے سے کاغذ جل نہیں جائے گا۔ دوسری شکل ذہنی کہ بندہ آگ کو سوچے تو ہمارا دماغ جل نہیں جاتا۔ چوتھی ہے کہ شکل لسانی کہ بندہ زبان سے آگ کہے تو زبان جلتی نہیں ہے۔
تو وہ فلسفی تھا، فلسفی ہر چیز کی چار شکلیں بناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ کا ذکر ہے تم زبان سے کرتے ہو، اس کی شکل لسانی بنتی ہے اور شکل لسانی میں تاثیر نہیں ہوتی۔ جس طرح بندہ زبان سے لفظ آگ کہے تو آگ کہنے سے زبان جلتی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا جب بندہ ذکر کرے گا تو ذکر میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اس نے چار شکلیں بنا کر، وہ فلسفی تھا، اس نے ابو علی سینا نے شیخ شبلی کے سامنے یہ رکھ دیا، اور تم کہتے ہو اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے، اور فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات میں تاثیر ہے، اس کی صفات میں، اس کے ذکر میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو شیخ شبلی تھے، انہوں نے جو سمجھایا بڑا پیارا انداز، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو علی سینا تجھ گدھے کو میں کیا سمجھاؤں۔ جب آپ نے یہ کہا تو ابو علی سینا نے کہا کہ میں فلسفیوں کا امام، اتنا بڑا دنیا میں میرا نام ہے، بھری مجلس میں آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو شیخ شبلی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ گدھے لفظ گدھا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تجھے غصہ آ گیا۔ گدھے کے لفظ میں تو تاثیر مانتا ہے، اللہ کے ذکر میں تاثیر نہیں مانتا۔ گدھے کا لفظ کہنے سے تیرے دل و دماغ میں تاثیر پہنچی، اللہ کا ذکر کرنے سے کیا دلوں کے اندر سکون نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا اپنے فلسفے کو سائیڈ پر رکھ، بندہ صرف اپنے رب کا اگر نام ہی لیتا ہے تو اللہ کے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تم اپنے رب کا نام لوگے، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر سکون اور طمانینت پیدا ہوگی اور دل سکون اور راحت پائیں گے۔ تو بزرگوں کے سمجھانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی اپنے محبوب کو کہ اے محبوب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محبوب اگر آپ کافروں سے پوچھیں گے نا زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کافر بھی کہیں گے ان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی تجلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تاثیر کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ اگر بندہ توجہ کرے اور غور و فکر کرے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کوئی پیچھے حکیم، کوئی علیم ہے جس کو پتہ تھا کہ میں یہ چیز بناؤں گا تو انسان اس سے یہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لا یقولن اللہ، کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے کافرو، اے مشرکو، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کس کس بناوٹ کا انکار کرو گے؟ ایک چیز کا انکار کرو گے اللہ کی بنائی ہوئی دوسری چیز تمہارے سامنے ہوگی، دوسری کا انکار کرو گے تیسری سامنے ہوگی، چوتھی سامنے ہوگی، پانچویں سامنے ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والی ذات موجود ہے جس کو پتہ تھا کہ کس کس چیز کو میں نے کس طرح بنانا ہے۔ سوچو کہ اگر اللہ ساری زمین کو مٹی کا نہ بناتا، سونے کا ہی بنا دیتا، ہمارے کس کام کی تھی؟ پیداوار کیسے ہوتی؟ درخت کیسے اگتے؟ ہم موٹر پمپ کیسے لگاتے؟ بور کیسے ہوتے؟ ایرے کیسے کھودتے؟ اللہ نے یہ جو زمین مٹی کی بچھائی ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں، ہم تو مٹی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی پیچھے کتنی بڑی کاریگری موجود ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے ہم نے کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، اگر بندہ اپنے عقل پر زور دے کر سوچے تو کائنات کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیتی ہے، اللہ کی معرفت کا پیغام دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وحدہ لا شریک ذات موجود ہے جس نے اپنی کاریگری کے زور پر پوری کائنات کا نظام کو چلایا ہوا ہے۔ ایک ملحد آیا تھا نا امام اعظم کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات کا منکر تھا، اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، پورا قافلہ لے کر آئے، مناظر تھا۔ اس نے آ کر امام اعظم کو کہا کہ جناب میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے عقلی دلائل کے ذریعے سمجھائیں کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے عقلی دلائل کے ساتھ سمجھائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر، میں ابھی یہ بات سوچ رہا ہوں، ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ جنگل میں ایک درخت تھا، درخت خود بخود چر گیا، اس کے پھٹے بن گئے، وہ پھٹے خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر گئے، پھر کشتی خود بخود چل کر سمندر میں چلی گئی۔ اب وہ اکیلی کشتی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تجارت کا ساز و سامان بھی موجود ہے، ہر روز سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے تک جاتی ہے، سمندر کی موجوں اور سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں ان کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں
تو وہ جو آئے تھے ملحدین، اللہ کے منکر تھے اللہ کی ذات کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ کے آئے تھے، آپ تو بیوقوف نکلے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت ہو، پھٹے خود بخود بن جائیں، خود بخود درخت چر جائے، پھر خود بخود کشتی بن جائے، پھر خود بخود سمندر کے اندر آتی جاتی رہے، کوئی ملاح اس کو چلانے والا نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا بے وقوف ہو، میں تمہیں یہی بات تو سمجھانا چاہتا تھا، جب ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، کائنات کا نظام اللہ کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے ہی نہیں، کائنات کا نظام ایویں خام خواہ چل رہا ہے، پورے وقت پر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پورے وقت پر غروب ہوتا ہے، صبح پھر طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پوری کائنات کو نظام چل رہا ہے، اور اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تم نے۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ بات مانتے ہو کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح اس کو جواب دیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح امام شافعی کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، اللہ کی ذات کا منکر تھا، اس نے کہا کہ مجھے عقلی دلائل دیں، میری عقل مانے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ موجود ہے، یا تو دکھا دو۔ اس نے کہا یا تو اللہ دکھا دو کہاں بیٹھے، یا تو مجھے سمجھا دو، میری عقل مان جائے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، چلو میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ ایک شہتوت کا درخت ہے نا، شہتوت، اس کے پتے شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، اس سے رس چوستی ہے، اس کو پسند ہے۔ ریشم کا کیڑا بھی شہتوت کے پتوں کو کھاتا ہے، بکریاں بھی اسی کو کھاتی ہیں، گائے اور بھینسیں بھی کھاتی ہیں، ہرنیاں اور جنگل کے اور جانور بھی اس کو کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ اسی شہتوت کے پتے سے شہد کی مکھی نے رس چوسا تو اس نے شہد دیا، اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کے کیڑے نے کھایا تو اس نے تمہیں ریشم دیا، اسی شہتوت کے پتے کو ہرن نے کھایا تو ہرن نے تمہیں اعلیٰ ترین کستوری دی، اسی شہتوت کے پتے کو بکری گائے اور بھینس کھاتی ہے، وہ تمہیں دودھ دیتی ہے۔ بتا ایک شہتوت کے درخت کے اندر 5 قسم کی تاثیریں رکھنے والی ذات کون ہے؟ اس نے کہا کہ اگر شہتوت کے پتے کے اندر تاثیر ہوتی دودھ کی، پھر شہد کی مکھی کھاتی تو وہ بھی دودھ دیتی، اگر ہرن کھاتی وہ بھی دودھ دیتی، اگر ریشم کا کیڑا کھاتا وہ بھی دودھ دیتا۔ اب بظاہر پتا ایک ہے، اس میں تاثیریں اللہ نے 5 رکھی ہوئی ہیں، بتا یہی پتا اگر شہد کی مکھی میں جاتا ہے تو شہد کون بنا کر واپس بھیجتا ہے؟ یہی پتا اگر گائے اور بھینس کے پیٹ میں جاتا ہے دودھ بنا کر واپس کون بھیجتا ہے؟ وہ فلسفی تھا، وہ مغلوب ہو گیا، اس نے کہا جناب یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، چاہے تو اسی شہتوت کے پتے سے ہمیں شہد کھلا دے، چاہے ہمیں وہ ریشم پہنا دے، اگر چاہے تو اسی شہتوت کے پتے سے ہمیں اعلیٰ ترین ہمیں دودھ پلا دے۔ آپ نے فرمایا یہ تاثیریں رکھنے والی ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ تو امام جعفر صادق کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، وہ بھی منکر تھا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ ملاح تھا کشتیاں چلانے والا، وہ سمندر میں وہ کام کرتا تھا، ملاح تھا کشتیاں چلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو سمندر میں رہتا ہے، تو یہ بتا کہ کبھی تجھے سمندر کی موجوں کا مقابلہ بھی تو نے کیا ہے؟ ایسا ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہو، موجیں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں اور بڑا تیرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، تو اس وقت اور لوگ بھی کشتی میں سوار تھے، میں بھی ہو گیا، کشتی چلانے والا ایک شخص اور تھا، ملاح تھا، تو ہم کشتی میں بیٹھ گئے، سمندر کا سفر تھا، تو اچانک سمندر میں جو طوفان آیا، تو جب طوفان آیا تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی، طوفان کی وجہ سے، اتنا زبردست طوفان تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر کیا ہونا تھا، سارے مسافر ڈوب گئے، کشتی والا جو تھا وہ بھی ڈوب گیا، میں بھی ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں تیر تو نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ کشتی کا ایک پھٹا لگ گیا، میں نے اس کو پھٹے کو پکڑا اور پھٹے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، اس طرح میں نے اپنے جان بچانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا طوفان اتنا زبردست تھا، ایک وقت پھر وہ آیا، وہ پھٹا بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں ڈوبنے والا ہی تھا، اچانک ایک دور سے سمندری لہر آئی جس نے اٹھا کر مجھے باہر پھینکا، اس طرح میری جان بچی۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سن، جب تو کشتی پر سوار ہو رہا تھا تجھے کس پر امید تھی؟ اس نے کہا کشتی پر اور کشتی چلانے والے پر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔
उसने कहा फिर जब तुम्हारी कश्ती टूट गई, टूटने के बाद तू डूब गया, फिर तुझे किस पर उम्मीद थी? उसने कहा वो जो फट्टा मेरे हथे चढ़ा था उस पर मुझे उम्मीद थी कि मेरी जिंदगी बच सकती है। आपने फरमाया जब मल्लाह भी चला गया, कश्ती वाले सारे डूब गए, कश्ती भी टूट गई, फट्टा भी हाथ से छूट गया, अब जब तू डूब रहा था क्या तेरे दिल के किसी गोशे में ये उम्मीद थी कि हो सकता है मैं बच जाऊं? उसने कहा हाँ, यकीन तो था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन दिल में कभी कभी ख्याल आता था कि हो सकता है मैं बच जाऊंगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया वो जिसके बारे में तू उस वक्त दिल में ख्याल कर रहा था ना कि हो सकता है कोई मुझे बचा ले, उस उम्मीद को हम अल्लाह कहते हैं। आपने फरमाया हर मुश्किल जब हम पार कर जाते हैं, हर चीज खत्म हो जाती है, बज़ाहिर सारे हमारे आसरे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जिस जात पर हम यकीन करते हैं उसको अल्लाह कहा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला ने उसको तौहीद का मसला इस तरह समझाया। उसने कहा कि जनाब मुझे अब समझ आ गई है, अब मेहरबानी फरमाए मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे मुसलमान करें। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर यही बात बार बार इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की मार्फत की बातें करो, अल्लाह की मार्फत और अपने रब को पहचानो। तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह की बनाई गई कायनात के अंदर हर चीज़ अल्लाह का पैगाम देती है और बताती है कि तुम्हें बनाने वाले कोई अल्लाह, कोई एक ज़ात मौजूद है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कौल है मुझे याद आ गया, बड़ा प्यारा है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि मार्फत इलाही के लिए लंबे चौड़े वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं। आप फरमाते थे सिर्फ सूरतुल इखलास को पढ़ लो और तवज्जो से पढ़ लो, बस। अब फरमाते लंबे चौड़े वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सूरतुल इखलास को ही अगर मुसलमान पढ़ ले और तवज्जो के साथ पढ़ ले, उसको अपने रब की मार्फत नसीब हो सकती है, उसको अपने रब की मार्फत नसीब हो जाएगी। रब की ज़ात की मौजूदगी और अल्लाह के जलवों की तासीर उसको कायनात के अंदर मालूम हो सकती है। जब बंदा तवज्जो करता है तो अल्लाह बार बार कुरान करीम के अंदर यही हुक्म देता है कि अक्ल वालों के लिए हमने कायनात के अंदर निशानियाँ रखी हैं। जब अक्ल वाले किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं और उस पर तवज्जो करते हैं तो अक्ल वाला ये बात कहने पर मजबूर हो जाता है कि इस कायनात को के निज़ाम को कोई चलाने वाली हस्ती मौजूद है, जिसके नाम के अंदर भी तासीर है, जिसकी ज़ात के अंदर भी तासीर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक फरमान सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, एक जंग से, और जहाँ से फतह करके आ रहे थे उन्होंने अपना एक जासूस छोड़ा। उन्होंने कहा माज़अल्लाह ये हमारे इतने बंदों को कत्ल करके जा रहे हैं, तेरा सिर्फ काम है तूने अल्लाह के नबी का पीछा करना है और माज़अल्लाह हुजूर को तूने शहीद करके आना है। अब वो दूर दराज जासूस सहाबा का पीछा करता रहा हुजूर का। अब जब जंगल में पहुंचे, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह गर्मी है, वो एक सायादार दरख्त खड़ा है, अगर आप थोड़ी देर आराम कर लें, इतना सफ़र करके आप थके हुए हैं तो यहाँ पर हम अपने जानवरों को चारा और पानी भी पिला लेंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम के इस मशवरे को माना। हुजूर उस दरख्त के नीचे तशरीफ़ ले गए, अपनी तलवार को निकाल कर हुजूर ने दरख्त की टहनी के साथ लटका दिया। उस दरख्त के साए में हुजूर आराम करने लगे। सहाबा अपनी सवारियों को लेकर दूर दराज चले गए कि हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, हम जाकर अपनी सवारियों को खाना और पानी और चारे का एहतमाम कर लें। अब वो जो जासूस काफिरों की तरफ से आया हुआ था उसने कहा मौका बड़ा अच्छा है। हुजूर के जानिसार सहाबा दूर चले गए, अल्लाह के नबी अकेले हैं, नंगी तलवार भी दरख्त के ऊपर लटक रही है, जाता हूँ तलवार को निकालता हूँ और हुजूर की तलवार से ही माज़अल्लाह हुजूर आराम में है, हुजूर का इशार कलम कर लेता हूँ। अब वो काफिर इस जब उम्मीद से आया कि ये करूँगा, हुजूर के करीब आया, उसने तलवार को जैसे ही खींचा हुजूर की आँख खुल गई। अब जिस हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, हुजूर खड़े हुए तो उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसने कहा ऐ मोहम्मद, अब तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? वो फूट में आ गया ना, नंगी तलवार उसके हाथ में, हुजूर के हाथ खाली थे, हुजूर अभी नींद से बेदार हुए थे। उसने कहा बताओ मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह। हुजूर ने जब लफ्ज अल्लाह कहा ना, अल्लाह के नाम की तासीर बता रहा हूं, हुजूर ने जब अल्लाह कहा और अल्लाह का नाम मेरे आका की जुबान से जब निकला, कितनी तासीर थी। सहाबा कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी अल्लाह का नाम सुनकर, उसके हाथ से तलवार छूट गई और वो गिर गया। फौरन हुजूर ने तलवार उठाई और हुजूर ने फरमाया काफिर, मैं तो रब को मानता था, तू तो रब को भी नहीं मानता, बता मुझ मोहम्मद की तलवार से तुझे कौन बचाएगा?
وہ خاموش ہو گیا، معافیاں مانگنے لگا، مہربانی فرمائے، سنا ہے آپ بڑے کریم ہوتے ہیں، آپ مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے جو ہم سے معافی مانگ لی ہے، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم چاہتے ہو کہ دلوں میں راحت ہو، دل و دماغ صبح شام سکون میں ہو،